لیکن اس کے بعد 5ویں باب میں ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ ہم ایمان کے وسیلے سے بچتے ہیں تو پھر یہ کلام خدا ہمیں کیوں دے دیا گیا؟ پرانا عہد نامہ خداوند نے کیوں دیا؟ شریعت کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ہمیں گناہ کی پہچان ہو. یاد رہے کہ ہمارے کلام خدا کے مطابق چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ یہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. گناہ کبیرہ یا صغیرہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. گناہ گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. اگر ہم نے ایک جگہ پہ یہاں پہ فروٹ میں رکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ میں کہتا ہوں اس کو کوئی نہ کھائے. کسی بچے نے اٹھا کے کھا لیا کوئی بات نہیں، آپ کو بھوک لگی آپ نے پکڑ کے کھا لیا کوئی بات نہیں. لیکن جب خدا نے کہنا ہے تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے. خدا کا ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ نے اس کا حکم توڑا، آپ نافرمان ٹھہرے، آپ گنہگار ہیں. اور یہی بات ہوئی ہے وہاں پہ. خداوند نے کہا کہ یہ پھل نہیں کھانا تو نہیں کھانا تھا، ہم نے کھا لیا، سنگین کام کیا. یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ بڑا سنگین کام ہے؟ شریعت سکھا رہی ہے. شریعت دی اس لیے گئی تھی تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے غلط کام کیا ہوا ہے. جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے کتنا غلط کام کیا ہے تب تک ہم مسیح کی طرف آئیں گے بھی نہیں. یہ جتنے لوگ جو مسیح کو نہیں مانتے وہ اس لیے نہیں مان رہے ہوتے کیونکہ ان کے گناہ کی سنگینی کا پتہ ہی نہیں. اہم بات ہے، جب ہمیں خداوند نے ایک حکم دیا پھل نہیں کھانا تو ہم نے وہ پھل کھا کے حکم توڑ دیا، گناہ ہو گیا. لیکن خداوند کا فضل بھی ہو گیا. خداوند نے ہمیں عدن سے باہر نکالا کہ کہیں میرے پاس رہنے سے یہ مر ہی نہ جائے، لیکن اپنے دل سے نہیں نکالا اور فیصلہ کر لیا کہ نجات دہندہ آئے گا، یسوع مسیح آئے گا اور ان کو نجات دے گا. یہ فضل ہے. اس کے بعد موسوی شریعت دی تاکہ ہمیں گناہ کی پہچان ہو، ہمیں پتہ چل جائے. تو ہم نے کیا کیا؟ پہلے ایک حکم ملا تھا، اب 613 احکام ملے، اب ہم نے اور زیادہ توڑے. جب ہم نے اور زیادہ توڑے تو ہمارے گناہ اور زیادہ ہو گئے. لیکن ہمارے گناہ اگر زیادہ ہوئے ہیں تو خداوند کی طرف سے فضل بھی زیادہ ہو گیا. اب یہاں پر آ کر بات سٹارٹ ہوتی ہے چھٹے. میرے عزیزو، آج کی جو تلاوت ہے وہ رومیو کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب ہے. اس 6 باب کی تمام آیات ہیں، 23 آیات. اس سے پہلے جو سرمنز ہیں ان میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رومیو کا خط ہے یہ کلام مقدس کی چابی ہے، کلام مقدس کی کنجی ہے. اگر آپ کو اس خط کی اچھے سے سمجھ ہے تو آپ کو پوری بائبل کی سمجھ آئے گی. تو ہم جو اس سے پہلے 5 چیپٹرز ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد 6 چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے باب میں اس نے بتایا، پولس رسول نے روح القدس کی تحریک سے بتایا کہ تمام انسان گنہگار ہیں، اور کوئی بھی چاہے وہ یہودی ہو چاہے غیر یہودی ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، وہ گنہگار ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ جو گنہگار ہونے کی وجہ سے ہم سبھی خداوند سے دور ہیں، خداوند کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہے. خداوند کے ساتھ ہماری صلح تب ہوتی ہے جب ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف سے راستی ملتی ہے، خداوند یسوع مسیح کی طرف سے خلاصی ملتی ہے. جب ہم مسیح پر ایمان لے کے آتے ہیں تو تب ہم گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں، تب ہم راست باز کہلاتے ہیں، تب ہمیں خداوند کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. اگر ہم خداوند سے ہمیشہ کی زندگی نہیں حاصل کرتے تو پھر ابدی موت ہے. اور جس نے بھی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ غیر یہودی ہو، کوئی بھی انسان ہے، اگر وہ خدا سے ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے، راست بازی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ملے گی. جب مسیح سے ایمان کے وسیلہ سے راست بازی ہمیں ملے گی، اس کے بعد جو ہم کام کریں گے وہ سارے کے سارے کام اس راست بازی کا نتیجہ ہیں. تو ہم اپنے کاموں سے نہیں بلکہ مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے راست باز کہلاتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں. تو جب راست بازی ہمیں ملتی ہے ایمان کے وسیلہ سے تو پھر کیا ہم اچھے کام نہ کریں؟ ہم جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم راست باز ہیں، ہم مسیح پر ایمان رکھ چکے ہیں. تو پولس رسول 4 باب میں یہ فرماتا ہے یہودیوں سے کہ جو ختنہ ہے اس کو آپ لوگ بہت
اچھا کام سمجھتے ہو. یہودیوں کے نزدیک سب سے بہترین جو کام تھا وہ ختنہ تھا. تو سب سے بہترین وہ اتنا اس پہ فوکس کرتے تھے دو باتوں پہ, ایک ابراہم کی اولاد ہونے پہ اور دوسرا ختنہ. ان دونوں باتوں کو پولس رسول نے چوتھے باب میں یہ بتایا کہ آپ ختنہ پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہو, بہت زیادہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہو, لیکن خدا نے ابراہم کو راستی دی تھی ختنہ سے بہت پہلے. کچھ کہتے ہیں 13 سال پہلے اور کچھ کہتے ہیں 39 سال پہلے. جو بھی کیس ہو, ابراہم کو راست بازی ملی ہے ختنہ سے بہت پہلے. اور یہی بات مسیحیوں کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے جو بپتسمہ پہ بے تحاشا فوکس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہر بات میں بس بپتسمہ اور اس کے بعد بات ختم, اور کوئی بات نہیں, بس اس پہ ہی فوکس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی پولس رسول کا یہی پیغام ہے چوتھے باب سے کہ آپ کو بپتسمہ نہیں بچا رہا, مسیح پر ایمان رکھنا آپ کو بچاتا ہے. جب آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو خدا کی طرف سے راست بازی ملتی ہے. اس کے بعد آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں وہ آپ نے اچھے کام راست بازی کے نتیجے میں کیے ہیں. تو بپتسمہ آپ لیں لازمی, کیونکہ خداوند نے کہا ہے, لیکن بپتسمہ آپ کو نہیں بچا رہا, ایمان بچاتا ہے. خداوند کا حکم ہے ماں باپ کی عزت کریں, لیکن ماں باپ کی عزت کرنا آپ کو نہیں بچاتا, مسیح پر ایمان رکھنا آپ کو بچاتا ہے. خداوند نے کہا ہے چوری نہ کرنا, آپ چوری نہیں کریں گے تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ نہیں, مسیح پر ایمان کی وجہ سے بچیں گے, چوری نہ کرنے کی وجہ سے نہیں. آپ اپنے اچھے کاموں سے نہیں بچیں گے بلکہ مسیح پر ایمان رکھنے کی وجہ سے بچیں گے. یہ پولس رسول کا اہم پوائنٹ ہے رومیو 4 باب میں. لیکن اس کے بعد 5ویں باب میں ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ ہم ایمان کے وسیلے سے بچتے ہیں تو پھر یہ کلام خدا ہمیں کیوں دے دیا گیا؟ پرانا عہد نامہ خداوند نے کیوں دیا؟ شریعت کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ہمیں گناہ کی پہچان ہو, ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کتنا غلط کام کیا ہے, کتنا سنگین کام کیا ہے, تاکہ ہم سیکھ جائیں. خدا کا کلام جو پرانا عہد نامہ ہے اس کو یہودیوں کے حوالے اس لیے کیا گیا تھا, انسانوں کے حوالے اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ہاں ساری انسانیت کو پتہ چل جائے کہ خدا کتنا پاک ہے اور ہم نے کتنا سنگین کام کیا ہے. یاد رہے کہ ہمارے کلام خدا کے مطابق چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ یہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. گناہ کبیرہ یا صغیرہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. گناہ گناہ ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. تو اگر کسی جو مسیح پر ایمان نہیں لاتا وہ راست باز نہیں ہے, وہ اس اچھے کام کرے تو بھی نہیں بچے گا. تو اگر ہم سبھی مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم بچ جائیں گے, راست باز کہلائیں گے, اور جو بھی اچھے ہم کام کر رہے ہوں گے وہ ہماری نجات کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ ہمارے ایمان کو ظاہر کریں گے. تو پھر سے سن لیں, اہم بات ہے, جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں. ہمارا ایمان کا تعلق ہماری نجات کے ساتھ ہے. ہمارے جتنے اچھے کام ہیں ان کا تعلق ہماری نجات کے ساتھ نہیں, ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. اور اسی کو یسوع نے کہا تھا کہ تمہارے کاموں کے سبب سے لوگ جانے کہ تم میرے شاگرد ہو. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے کاموں کے سبب سے تم راست باز ہو جاؤ گے, نجات پا جاؤ گے. نو, تمہارے کاموں کے سبب سے پتا چلے کہ تمہارا ایمان کیا ہے, تمہارے کاموں کے سبب سے پتا چلے کہ تم مسیح کے شاگرد ہو. یہی بات یسوع کا کزن کہہ رہا ہے یعقوب اپنے خط کے 2 باب میں, ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے. یعقوب 2:26, ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے. ہمارے کام ہمارے ایمان کو ظاہر کریں گے. میں آپ سے کہے جاؤں کہ میں مسیحی اور میرے کام مسیحیوں والے نہ ہوں تو کیا میں مسیحی ہوں؟ نہیں. تو میرا ایمان جو ہے وہ مجھے بچاتا ہے, اور جو میرے اعمال ہیں وہ میرے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. میرے اعمال سے پتا چلے گا کہ میرا ایمان کیا ہے, اور میرے ایمان سے پتا چلے گا کہ میں نجات یافتہ ہوں یا نہیں. اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ بعد میں عبادت کے بعد میرے سے تفصیل سے پوچھ سکتا ہے. اب اگر یہ بات ہے کہ ہم ایمان سے بچتے ہیں تو ہمیں شریعت کیوں دی گئی؟ شریعت اس لیے دی گئی تاکہ ہمیں گناہ کی پہچان ہو,
ہمیں پتا چلے کہ خدا پاک ہے, ہمیں پتا چلے کہ ہم ناپاک ہیں, ہمیں پتا چلے کہ ہم نے گناہ کیا ہے, وہ کھانے کو بس ایمی پھل ہی تو کھایا تھا. کبھی ذہن میں آ جاتا ہے, اور یہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ اکثر ہمیں یہ سوال کر دیتے ہیں کہ یار ایڈی کیڑی آخر آ گئی کہ ایک پھل ہی تو کھادا سی, کی ہو گیا. اور یہ عام دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ہم نے ایک جگہ پہ یہاں پہ فروٹ میں رکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ میں کہتا ہوں اس کو کوئی نہ کھائے, کسی بچے نے اٹھا کے کھا لیا کوئی بات نہیں, آپ کو بھوک لگی آپ نے پکڑ کے کھا لیا کوئی بات نہیں. لیکن جب خدا نے کہنا ہے تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے. خدا کا ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ نے اس کا حکم توڑا, آپ نافرمان ٹھہرے, آپ گنہگار ہیں. اور یہی بات ہوئی ہے وہاں پہ. خداوند نے کہا کہ یہ پھل نہیں کھانا تو نہیں کھانا تھا, ہم نے کھا لیا, سنگین کام کیا. یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ بڑا سنگین کام ہے؟ شریعت سکھا رہی ہے. شریعت دی اس لیے گئی تھی تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے غلط کام کیا ہوا ہے. جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے کتنا غلط کام کیا ہے, تب تک ہم مسیح کی طرف آئیں گے بھی نہیں. یہ جتنے لوگ جو مسیح کو نہیں مانتے وہ اس لیے نہیں مان رہے ہوتے کیونکہ ان کے گناہ کی سنگینی کا پتہ ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ کتنا خطرناک ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ خدا کتنا پاک ہے, اور خدا کے احکامات کی نافرمانی کرنا کس قدر سنگین کام ہے, کس قدر خطرناک کام ہے, پتہ ہی نہیں. جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ مسیح پر ایمان لے آتا ہے, جس کو پتہ نہیں چلتا وہ مسیح پر ایمان ہی نہیں لاتا. تو شریعت ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے, اس بات کی سمجھ آئے کہ ہم کتنے زیادہ گنہگار ہیں اور خدا کتنا پاک ہے, تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم خدا سے علیحدہ ہیں. شریعت اس لیے دی گئی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم خدا سے علیحدہ ہیں اور ہمیں خداوند کے پاس جانے کی ضرورت ہے. شریعت اس لیے دی گئی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم خدا سے دور ہیں, ہم نے خدا سے ملاپ کرنا ہے, خدا کے ساتھ صلح کرنی ہے. شریعت اس لیے دی گئی تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم خداوند سے دور ہیں اور خداوند کے پاس جانے کا طریقہ ایک ہی ہے, مسیح یسوع. اور پولس رسول یہی بات کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان کے وسیلہ سے جیسے ابراہم راست باز ہو گیا, ویسے ہی آپ مسیح یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتے ہیں. تو شریعت دینے کا یہ فائدہ ہوا. اب چھٹے باب کی طرف آتے ہیں. چھٹے باب میں 2 سوال ہیں جو پولس رسول نے کیے ہیں. یہ جو 2 سوال کیے ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ہم گناہ کرتے رہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے جو باب ہے اس کے آخر میں ایک اہم بات ہوئی ہے, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ پولس رسول نے سمجھایا ہے کہ جب ہم نے گناہ کیا ہے تو ہم خداوند سے دور ہوئے ہیں. گناہ کی مزدوری موت ہے. جب ہم نے گناہ کیا ہے تو ہماری سزا جو ہے وہ موت بنتی ہے. جو بھی خدا کا چھوٹا سا چھوٹا حکم ایک بھی توڑے گا وہ ناپاک ہو جائے گا اور خداوند سے دور ہے. اس کی سزا جہنم ہے, ہمیشہ کے لیے خدا سے دوری ہے اس کی سزا. لیکن جیسے ہی ہم نے گناہ کیا ہے خداوند کا فضل بھی ساتھ میں آیا ہے. فضل کا مطلب ہے ایسی چیز جس کے ہم حقدار نہیں لیکن خداوند ہمیں عطا کر دے. اسی لیے گفٹ بھی اسے کہا جاتا ہے, خداوند کی طرف سے گفٹ بھی کہا جاتا ہے, خداوند کی طرف سے بخشش بھی کہا جاتا ہے. اس چھٹے باب کی آخری آیت میں جو لکھا ہوا ہے خداوند کی بخشش مسیح یسوع میں, تو وہ خداوند کی بخشش یعنی خداوند کا گفٹ, خداوند کا فضل. تو یہ فرض کریں کہ یہ خداوند کا گفٹ ہے, آپ اس کے حقدار نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے انعام اور ایک ہوتا ہے تحفہ. ذہن میں رکھیے گا, انعام وہ ہے جو آپ نے کوئی کام کر کے کمانا ہوتا ہے. جیسے آپ نے سوالوں کے جواب دے دیے, بھائی آصف نے ادھر سے اعلان کیا اور جیسے ہی سوال کیا آپ نے جواب دیا, آپ کو انعام میں کچھ مل رہا ہے. ایک ہوتا ہے تحفہ. تحفہ میں آپ کچھ نہیں کرتے, صرف آپ کو دیا جاتا ہے. تحفہ ہمیشہ عزیزوں کو اور جو آپ کے بہت پیارے ہوتے ہیں آپ ان کو دیتے ہیں. تو مسیح یسوع نے ہمیں, خدا نے ہمیں گفٹ دیا ہے, انعام نہیں, گفٹ دیا ہے. خداوند کی طرف سے بخشش ہوئی ہے, ہم اس کے حقدار نہیں ہیں. ہم اس کے حقدار نہیں ہیں, ہم تو گنہگار ہیں. گنہگار کو انعام تھوڑی ملتا ہے, گنہگار کو تو سزا ملتی ہے. تو خداوند نے ہمیں سزا دینے کی بجائے فضل دیا. اور یہ فضل کب سٹارٹ ہوا؟ جب ہم نے پہلا گناہ کیا تبھی سے سٹارٹ ہو گیا. یہ بائبل پہ اعتراض لگانے والے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ پولس رسول نے زیادہ فضل کی بات کی ہے. تو پولس رسول نے فضل کی بات جو ہے نا وہ تو اب کیا ہے, یہ تو خداوند نے تو عدن سے ہی سٹارٹ کر دیا تھا. جیسے ہی انسان نے پہلا گناہ کیا تو خداوند کا فضل اسی وقت شروع ہو گیا, خداوند کی بخشش اسی وقت شروع ہوگی. کیسے؟
خداوند نے ہمیں عدن سے باہر نکال دیا. یہ کون سا فضل ہے جی؟ ہمیں خداوند نے باہر نکال دیا. وہاں پر جہاں پر ہم نے گناہ کیا ہے خداوند نے ہمیں عدن سے باہر نکالا ہے, اپنے دل سے باہر نہیں نکالا. عدن سے باہر نکالا ہے اور اپنے دل سے نہیں نکالا. اسی وقت فیصلہ کیا جب اس خداوند نے سزائیں دی نا, اسی وقت فیصلہ کیا کہ نجات دہندہ آئے گا اور انسانوں کی خاطر سلیب پہ جان دے گا. تو فدیہ جو ہے, جو کفارہ ہے, وہ خداوند نے اسی وقت اس کا فیصلہ کر لیا. تو فضل تو اسی وقت جاری ہو گیا. پھر خداوند نے کہا تھا کہ جس دن تو نے کھایا اسی دن تم مرا. تو انسان فوری طور پہ جسمانی طور پہ مرا تو نہیں, روحانی طور پہ مرا ہے. روحانی موت ہوئی ہے ہماری, جسمانی نہیں ہوئی. تو پھل کھاتے ہی ہماری ڈیتھ نہیں ہوئی. یہ خداوند کا فضل ہے کہ ہماری فوری طور پر جسمانی موت نہیں ہوئی. روحانی موت ہم خود لے کے آئے ہیں. موت خداوند کی طرف سے نہیں آئی, ہم کھینچ کے لائے ہیں. ہم نے جب پھل کھایا ہے, پہلا انسان نے پھل کھایا ہے, تو ہماری جسمانی موت نہیں ہوئی, روحانی موت ہوئی. آدم اور حوا زندہ رہے جسمانی لحاظ سے, روحانی طور پہ مر گئے. روحانی موت کا مطلب ہے خدا سے دور ہو گئے. جب خدا سے دور ہو گئے تو خدا کے پاس رہ نہیں سکتے, اس لیے خداوند نے دور کر دیا, عدن سے باہر نکالا. کیونکہ اگر خداوند کے قریب رہیں گے تو مر جائیں گے. کوئی بھی ناپاک چیز خداوند کے پاس ٹھہر نہیں سکتی, کوئی بھی ناپاک چیز. اس لیے خداوند نے باہر نکال دیا کہ ٹھیک ہے یہ ناپاک ہو گئے, ان کو باہر نکالیں. اور پھر اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ پاک کریں اور پھر قریب لے آئیں. پھر سے سنیں, پہلا گناہ کیا انسان نے, تو خداوند نے ہم پہ فضل کیا. فضل اسی وقت سٹارٹ ہو گیا جب گناہ سٹارٹ ہوا. جیسے ہی ہم نے گناہ کیا تو خداوند کا فضل شروع ہو گیا. اسی وقت خداوند کی بخشش اسی وقت جاری ہو گئی. ہم اس لائق نہیں تھے لیکن خداوند نے دے دی. کیا چیز ہمیں ملا خداوند کی طرف سے؟ کیا ملا؟ ہمیں عدن سے باہر نکالا لیکن دل سے نہیں نکالا. اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ پھر سے انسان کو اپنے پاس لے آئے. ہم انسانوں نے اپنے کاموں کی وجہ سے خداوند سے دور ہوئے, لیکن خدا نے اپنے کاموں کے وسیلہ سے ہمیں پھر سے اپنے پاس لے لیا. اس لیے ہمارے کام جو ہیں وہ تو کبھی بھی خدا کے پاس جانے والے ہوئے ہی نہیں. خدا کے کام ہیں جو ہمیشہ ہمیں اپنے پاس لاتے ہیں. اسی لیے جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو خداوند ہمیں اپنے پاس لے کے آتا ہے, ہم خداوند کے پاس نہیں جاتے. ہم جو پھر اچھے کام کرتے ہیں وہ تو ہمارے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں شریعت ملی. شریعت تو بہت دیر کے بعد ملی, فضل تو پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. جب ہمیں شریعت ملی ہے موسیٰ کے زمانے میں آ کے, اور جب ہمیں شریعت ملی ہے تو تب گناہ زیادہ ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پولس رسول بتا رہا ہے 5ویں باب کی آخری آیات میں کہ جیسے ہی ہمیں شریعت ملی ہے گناہ اور زیادہ ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہمیں ایک حکم ملا ہم نے توڑ دیا. جب زیادہ احکام ملے ہیں, 613 احکام ملے ہیں, تو جتنے ملے اتنے ہی ہم نے توڑے, گناہ زیادہ ہو گیا. پھر سے سن لیں, اہم بات ہے. جب ہمیں خداوند نے ایک حکم دیا پھل نہیں کھانا, تو ہم نے وہ پھل کھا کے حکم توڑ دیا, گناہ ہو گیا. لیکن خداوند کا فضل بھی ہو گیا. خداوند نے ہمیں عدن سے باہر نکالا کہ کہیں میرے پاس رہنے سے یہ مر ہی نہ جائے, لیکن اپنے دل سے نہیں نکالا اور فیصلہ کر لیا کہ نجات دہندہ آئے گا, یسوع مسیح آئے گا اور ان کو نجات دے گا. یہ فضل ہے. اس کے بعد موسوی شریعت دی تاکہ ہمیں گناہ کی پہچان ہو, ہمیں پتہ چل جائے. تو ہم نے کیا کیا؟ پہلے ایک حکم ملا تھا, اب 613 احکام ملے, اب ہم نے اور زیادہ توڑے. جب ہم نے اور زیادہ توڑے تو ہمارے گناہ اور زیادہ ہو گئے. لیکن ہمارے گناہ اگر زیادہ ہوئے ہیں تو خداوند کی طرف سے فضل بھی زیادہ ہو گیا. اب یہاں پر آ کر بات سٹارٹ ہوتی ہے 6 باب کا, جو یہ پہلا کویسچن ہے, کیا گناہ کرتے رہے تاکہ فضل زیادہ ہو؟ کیونکہ جب پہلا گناہ کیا ہے ہم نے, ایک حکم توڑا تو فضل ہوا ہے. شریعت ملی, زیادہ حکم ملے, ہم نے زیادہ توڑے. ہم نے زیادہ توڑے تو زیادہ فضل ہوا ہے, کیونکہ خداوند نے سزا پھر نہیں دی ہمیں. وہ سزا تو رکھی ہوئی آخر کے لیے, فوری سزا نہیں دی, ہمیں چانس دیا, ہمیں سکھایا. مسیح یسوع آیا اور ہمیں یہ چانس مل گیا کہ ہم خداوند کی راستی کو حاصل کر سکیں, ہم راست باز ٹھہر سکیں. یہی فضل ہے.
تو اگر خداوند کا ایک حکم ملا اور ہم نے ایک گناہ کیا، خداوند کی طرف سے زیادہ حکم آئے، ہم نے زیادہ توڑے اور زیادہ گناہ ہوا، خداوند نے فضل زیادہ کر دیا تاکہ ہم بچ سکیں۔ اب بھی دیکھ لیں، خداوند نے اتنی ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے، بڑی دیر سے یسوع نے کہا ہوا ہے، آج سے 2000 سال پہلے، میں جلد آنے والا ہوں۔ اور اکثر ہمیں یہ لوگ جو مسیح کو نہیں مانتے وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کا یسوع تو ابھی 2000 سال ہو گئے، ابھی تک نہیں آیا۔ تو وہ خداوند کی طرف سے فضل ہے ان لوگوں کے لیے، ایک چانس دیا ہوا ہے خداوند نے کہ جتنے آ سکتے ہیں نا خداوند کے پاس آ جاؤ، میں ٹائم دے رہا ہوں، آ جاؤ۔ یہ خداوند کی طرف سے فضل ہے۔ تو ہم گناہ زیادہ کر رہے ہیں، انسان گناہ زیادہ کر رہا ہے، تو خداوند کی طرف سے فضل بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ پولس رسول یہ سوال کرتا ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر گناہ زیادہ ہو رہا ہے اور فضل اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ہو رہا ہے تو پھر گناہ ہی کرتے جائیں کیا؟ اور پھر بڑی اہم بات کہی ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ بدعتی طریقہ ہے، غلط بات۔ اگر گناہ زیادہ ہو تو فضل خداوند کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر گناہ کرتے جائیں۔ یہ رشیا کا ایک تھا راسپوٹن، بھائی آصف کو پتا ہے راسپوٹن، اس کی یہ غلط تعلیم تھی۔ وہ کہتا تھا گناہ زیادہ کری جاؤ تاکہ فضل زیادہ ہوئی جائے۔ اس طرح کے نکلیوں کا ایک نظریہ تھا یسوع کے زمانے، یہ مکاشفہ کے زمانے کے آس پاس، سن 90 کے راؤنڈ اباؤٹ۔ نکلیوں کا یہ کہنا تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے گناہ کری جاؤ زیادہ، کوئی نہیں، خداوند نے معاف کر دینا ہے۔ اور خداوند نے یہ مکاشفہ کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہے کہ مجھے ان کی تعلیم سے سخت نفرت ہے، جو یہ بات سمجھتا ہے نا کہ گناہ کرنے زیادہ کرنے سے خدا زیادہ فضل کیے جائے گا، اس لیے گناہ کیے جاؤ تو خیر ہے خداوند معاف کر دے گا۔ غلط بات، اس کو خداوند نے سخت ناپسند کیا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پولس رسول ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، پھر کیوں کر اس میں جئیں، پھر اس میں زندگی کیوں کر ہم گزاریں؟ ایک بار جب ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے، پھر اس میں آئندہ کو زندگی کیوں گزاریں؟ گناہ کے سبب سے، گناہ کے اعتبار سے مرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ میں غیر مسیحی ہوں اور میں نے مسیح کی تعلیمات سیکھی، میں نے مسیح کی تعلیمات سنی اور میں مسیح پر ایمان لے آیا۔ جیسے ہی میں نے مسیح پر ایمان لے کے آیا ہوں، جس لمحے میں مسیح پر ایمان لایا ہوں، اسی وقت میں راست باز ہوں، اسی وقت، بپتسمہ تو بعد میں لینا ہے نا، میں اسی وقت راست باز ہوں۔ اب میں راست باز ہو گیا ہوں، اب میں نے جو بھی اچھے کام کرنے ہیں، انکلوڈنگ بپتسمہ، انکلوڈنگ عشاء ربانی، جتنے بھی اچھے کام کرنے ہیں وہ سارے میرے ایمان کو ظاہر کریں گے۔ جس لمحے میں، فرض کر لیں غیر مسیحی، جیسے ہی میں مسیح پر ایمان لایا، اسی لمحے میں راست باز ہو گیا، اسی لمحے۔ اور اس کے بعد میں نے بپتسمہ لیا، یہ میرا بپتسمہ لینا ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد میں سیکھتا رہا ہوں کلام، جب میں تیار ہوا اور پادری صاحب نے کہا کہ ہاں آپ ریڈی ہیں عشاء ربانی کے لیے، میں نے عشاء ربانی لی ہے۔ میرا عشاء ربانی لینا نجات یافتہ مجھے نہیں بنایا، میرے عشاء ربانی لینے سے پتہ چل رہا ہے کہ میرا مسیح پر ایمان ہے، میرے بپتسمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ میرا مسیح پر ایمان ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ جب آپ نے مسیح پر ایمان لے آئے اور راست باز ہو گئے، جیسے ہی آپ مسیح پر ایمان لائے، آپ گناہ کے اعتبار سے مر گئے اور مسیح کے اعتبار سے زندہ ہو گئے۔ پھر سے سنیں، جیسے ہی آپ مسیح پر ایمان لے کے آئیں گے، آپ گناہ کے اعتبار سے مر جائیں گے۔ جب تک آپ مسیح پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ گناہ کے اعتبار سے زندہ ہیں۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسیح پر ایمان لے آئیں گے بھرپور طریقے سے، حقیقی مسیحی آپ بن جائیں گے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا گناہ کرنے کو، آپ گناہ کریں گے ہی نہیں، آپ کے ذہن میں گناہ آئے گا ہی نہیں۔ آپ کو گناہ کہے گا کہ میری بات مان، اور آپ کہیں گے نہیں۔ اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ فرض کر لیں کہ میں ڈاکو ہوں اور میں نے کوئی بینک چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی بندہ میرے ہاتھ میں آ جائے، میں اس کو لوٹ لیتا ہوں۔ میں نے مسیح پر ایمان لے آیا، جیسے ہی میں مسیح پر ایمان لایا، میں راست باز ہوں۔ اب میں مسیح پر ایمان لایا ہوں تو میرے کاموں سے پتا چلنا چاہیے کہ میں مسیح پر ایمان لاتا ہوں۔
میں نے بپتسمہ لیا جس سے پتا چلا کہ میرا مسیح پر ایمان ہے، میں نے عشائی روانی لی جس سے پتا چلا کہ میرا مسیح پر ایمان ہے، میں نے تمام غلط کام چھوڑ دیے جس سے پتا چلا کہ میرا مسیح پر ایمان ہے۔ اب گناہ جو ہے میں پہلے کر رہا تھا، اب میں نہیں کر رہا۔ اب میرے ڈاکو دوست مجھے کال کرتے ہیں کہ آجا بھائی ڈاکے مارن چلیے، تو میں کہتا ہوں بھائی میں تو نہیں کروں گا یہ کام، میں وہ عاشر مر گیا جڑا ڈاکے ماردا ہوندا سی، وہ عاشر گیا، وہ نہیں ہے، وہ نہیں تانوں لبنا، رانگ نمبر، غلط کا بندے نو کال کر لی تسی۔ میں مسیحی ہوں بھائی، میں نے نہیں، میرے دوست مجھے کہیں گے، ڈاکو دوست کہیں گے وہ بھوکا مر جائے گا، تو میں کہتا ہوں کوئی نہیں، خیر ہے، ایک ٹائم کھاؤں گا 4 ٹائم بھوکا رہوں گا، گناہ نہیں کرنا، نہ چھوڑ دیا۔ یہ ہے گناہ کے اعتبار سے مر جانا۔ پہلے میں گناہ میں زندہ تھا اور مسیح میں مردہ، اب میں گناہ میں مر گیا، گناہ کے اعتبار سے مر گیا، خدا کے اعتبار سے زندہ۔ گناہ جو ہے اس کے اعتبار سے میں مر گیا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ ناراض نہیں ہو جاتا بندہ رشتہ داروں سے، خدا نہ کرے، تو ہم کہتے ہیں تم میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو منو مل تو نہ میں تینوں ملنا ہے۔ یہی بات ہے یہاں پہ۔ ایک بار آپ صحیح طور پر مسیحی ہو گئے تو آپ نے گناہ کو یہی کہنا ہے کہ پئی گناہ پہلے میں تینوں روز ہی ملتا سی، ہن میں نہیں ملنا۔ بات سمجھ رہے؟ جس طرح سے آپ اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیتے ہیں نا خدا نہ کرے آپ ایسا نہ کریں، آپ مسیحی ہیں، لیکن جو دنیا میں چلتا ہے لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں، جس سے ناراض ہو جائے کہتے ہیں تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا، تیرا میرا ملنا بند۔ یہی بات ہے، جب آپ مسیح پر ایمان لے آئیں گے حقیقی، تو آپ گناہ کے اعتبار سے مر جائیں گے۔ آپ گناہ کو کہیں گے کہ تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا، تیرا میرا ملنا بند۔ یہ ہے گناہ کے اعتبار سے مرنا۔ جب آپ گناہ سے اعتبار سے مر گئے، آپ کا جینا مرنا گناہ سے ویسے ہی ختم ہو گیا، تو پولس کہتا ہے جب گناہ کے ساتھ آپ کا جینا مرنا بند، آپ گناہ کے اعتبار سے مر گئے، جب آپ نے گناہ کے ساتھ قطع تعلق ہو گئے، آپ کر ہی نہیں رہے، تو پھر کیوں گناہ کریں؟ فضل بڑھانے کے لیے گناہ ضرور کرنا ہے، پھر آپ نے گناہ کرنا ہی نہیں۔ جب آپ مسیح پر ایمان لے آئے تو پھر تو آپ نے گناہ کرنا ہی نہیں، کیونکہ آپ کا مسیح کے ساتھ تعلق بن گیا ہے، گناہ کے ساتھ آپ کا تعلق چھوٹ گیا۔ ایک کے ساتھ آپ تعلق رکھ پائیں گے، یا گناہ کے ساتھ یا مسیح کے ساتھ۔ اگر آپ نے مسیح کے ساتھ تعلق بنا لیا تو گناہ سے آپ کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں، گناہ کے ساتھ تعلق ٹوٹنے کو ہی آپ کہتے ہیں گناہ کے اعتبار سے مر جانا۔ اور پولس رسول یہی کہتا ہے کہ یہ کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ پہلا گناہ کیا تو فضل ہوا، شریعت آئی تو زیادہ گناہ ہو گئے اور زیادہ فضل ہو گیا، تو اب ہم گناہ ہی کرتے جائیں۔ نہیں، ہم کیوں گناہ کریں؟ ہمارا تو گناہ کے ساتھ جینا مرنا ہی ختم ہو گیا، ہم نے تو گناہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ ایسے جیسے رشتہ داروں کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب تیرا میرا مرنا، جینا مرنا ختم، تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا۔ اسی طرح سے جب وہ مسیح کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ گناہ سے یہ کہتا ہے کہ تیرا میرا جینا مرنا بند، گناہ پیچھے ہو جا، میں نہیں تیری سننی۔ اے گندے خیال جو میرے ذہن میں آ رہے ہو، میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا۔ یہ چوری کا جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے تیری بات نہیں ماننی۔ زنا کا خیال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں مسیح کا ہوں۔ میں نے بیگانے مال کا لالچ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ میں اب مسیح کا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ گناہ کے اعتبار سے مر گئے۔ اور پولس کہتا ہے کہ جب آپ گناہ کے اعتبار سے مر گئے تو پھر اس میں آئندہ کچھ زندگی کیوں گزاریں؟ اور پھر ایک اہم بات، اور وہ ہے بپتسمہ کی، پھر سے بات وہ کرتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے بپتسمہ لیا ہے، ہم نے یہ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ جب ایمان لاتے ہیں، غور سے سنیں، جب آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ نجات یافتہ ہیں، آپ راست باز ہیں، آپ خدا کی آخری عدالت سے بچ گئے۔ آپ کے اس ایمان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے بپتسمہ لیا تو آپ نے سب کے سامنے اعلان کیا ہے، کلیسیا کے سامنے اعلان کیا ہے کہ میرا مسیح پر ایمان ہے۔ پھر سے سنیں، جب آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں، مثال لیتے ہیں، فرض کریں میں غیر مسیحی ہوں، میں مسیح پر ایمان لایا، جیسے ہی میں مسیح پر ایمان لایا اسی وقت میں نجات یافتہ ہوں، اسی وقت میں راست باز ہوں، اسی وقت خداوند کی طرف سے مجھے راستی مل گئی ہے، اسی وقت۔ اس کے بعد
جب میں نے جو بھی کام کرنے ہیں وہ کام میں نے خداوند کو تھینک یو کہنے کے لیے کرنے ہیں، اپنے ایمان کو دکھانے کے لیے کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ میں مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ تو جب میں بپتسمہ لوں گا تو آپ مجھے بپتسمہ لیتے دیکھ کے کیا کہیں گے؟ کہ میرا مسیح پر ایمان ہے، یہ آپ کو پتا چلے گا۔ اگر صلیب پہ جو مر گیا تھا ڈاکو یسوع کے ساتھ ہی، وہ مسیح پر ایمان لایا ہے، اسی وقت اس کو خداوند کی طرف سے مل گئی یہ بات کہ تم راست باز ہو، تم عدالت سے چھوٹ گئے، تمہاری معافی ہو گئی۔ اگر اس کو چانس ملتا اس نے بپتسمہ بھی لے لینا تھا، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اظہار کرنے کے لیے۔ تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں اصل میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ ہی دفن ہو گیا ہوں اور مسیح کے ساتھ ہی جی اٹھا ہوں۔ جب یہ پولس رسول کہہ رہا ہے، کلام خدا کہہ رہا ہے کہ جب آپ پانی کے اندر اس طرح سے جاتے ہیں اور پھر پانی سے باہر آتے ہیں، جب آپ پانی کے اندر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور مسیح کے ساتھ کیونکہ جڑے ہوئے ہیں مسیح کے ساتھ ہی دفن ہو گئے اور مسیح کے ساتھ ہی اب جی اٹھے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب مجھے پادری صاحب پانی میں اس طرح سے ڈالیں گے تو میں مسیح کے ساتھ ہی دفن ہو گیا، اور جب مجھے باہر نکالیں گے تو میں مسیح کے ساتھ ہی جی اٹھا۔ تو وہ گناہ کدھر گیا؟ اس کے ساتھ تو میرا تعلق ہی ختم ہو گیا، اس کے ساتھ تو میرا تعلق ہی نہیں رہا، اس کے ساتھ تو میرا جینا مرنا بند، اب تو میرا مسیح کے ساتھ تعلق ہے۔ اور یہی پولس رسول کہہ رہا ہے کہ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے میں شامل ہوتے ہیں۔ جب آپ پانی میں جاتے ہیں تو مسیح کے ساتھ مرنے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، مسیح کے ساتھ ہی میں دفن ہو گیا ہوں، مسیح کے ساتھ ہی میں جی اٹھا ہوں۔ جس راستے پہ مسیح چل کے تو خدا تک پہنچا ہے، اسی راستے پہ میں ایسے چلتا ہوا پیچھے پیچھے خدا تک پہنچوں گا۔ جیسے وہ صلیب پہ جان دے کے مر گیا، میں بھی مسیح کے ساتھ جڑ گیا ہوں، پہلے گناہ کے ساتھ جڑا تھا، اب میں مسیح پر ایمان لا کے مسیح کے ساتھ جڑ گیا ہوں، اور پھر میں جب مسیح کے ساتھ جڑ گیا ہوں تو مسیح کی طرح ہی جیسے مسیح خدا کے پاس پہنچا ہے ویسے ہی میں اس کے پیچھے اس کے ساتھ جڑا ہوا خدا تک پہنچوں گا۔ آسان سی بات ہے، سیدھی سمجھنے والی۔ جس کا ہاتھ پکڑا ہے وہ اس کے پاس جائے گا، جس نے مسیح کا ہاتھ پکڑا ہے وہ مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جدھر جدھر مسیح جائے گا وہ ادھر جائے گا۔ جس نے گناہ کا ہاتھ پکڑا ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا، جس نے خداوند کا ہاتھ پکڑ لیا وہ اس کا گناہ سے ہاتھ چھوٹ جانا ہے، جس کا ہاتھ گناہ سے چھوٹ گیا وہ مسیح کے ساتھ ہی خدا تک پہنچے گا۔ اور یہ جو بپتسمہ جب لیا جاتا ہے یہ اسی بات کی، یہ کلام خدا بتا رہا ہے کہ یہ اسی بات کا اظہار ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب آپ پانی کے اندر گئے ہیں تو آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہی دفن ہو گئے، اور پانی سے باہر آتے ہی جیسے مسیح جی اٹھا ویسے ہی آپ بھی جی اٹھیں گے۔ تو زندہ تو بہت سے ہوئے ہیں مسیح کے علاوہ بھی۔ کون کون زندہ ہوا؟ یائر کی بیٹی زندہ ہوئی، اور نائن کی بیوہ اس کا بیٹا زندہ ہوا، اور لازر زندہ ہوا، اور بھی بہت سے ہیں جی جن کا ذکر نہیں یہاں پہ ہوا۔ یسوع نے بہت معجزے کیے ہیں۔ آج بھی خداوند کے لوگ ہیں جو معجزات کرتے ہیں، مردے بھی زندہ ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی مردہ زندہ ہوتے ہیں یہاں پہ وہ دوبارہ سے مر گئے۔ لازر زندہ ہوا لیکن مر گیا، یائر کی بیٹی زندہ ہوئی لیکن کسی ایج میں آ کے پھر سے مر گئی، نائن کی بیوہ کا بیٹا زندہ ہوا لیکن پھر سے مر گیا۔ کلام خدا بتاتا ہے کہ یسوع مسیح جب زندہ ہوا تو پھر مرنے کا نہیں، پھر نہیں میں وہ مرا۔ سب سے پہلا جو زندہ ہوا ہے وہ مسیح یسوع۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھر دوبارہ مرنے کا نہیں، باقی تو پھر مر گئے۔ مسیح یسوع نہیں مرا، وہ جی اٹھنے والوں میں سے سب سے پہلا ہے۔ اب جنہوں نے مسیح پر ایمان لائے ہیں انہوں نے وہ یسوع کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ یسوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو یسوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یسوع کے ساتھ ہی جی اٹھے گا۔ بپتسمہ اسی بات کی نشانی ہے کہ جب آپ پانی کے اندر جاتے ہیں تو مسیح کے ساتھ ہاتھ پکڑا ہوا ہے آپ نے مسیح کا، اور پانی کے اندر چلے گئے مسیح کے ساتھ دفن، مسیح کا آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آپ جیسے ہی پانی سے باہر آیا مسیح کے ساتھ ہی زندہ ہوئے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے آپ کی طرف سے کہ میں مسیح کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں، اس کے ساتھ ہی دفن ہو رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی اٹھ رہا ہوں۔ میں نے ادھر ہی جانا ہے جدھر جدھر ہے مسیح۔ تو مسیح کدھر ہے؟ اپنے تخت پہ ہے، جدھر سے اترا تھا ادھر ہی ہے، جہاں سے وہ آیا تھا ادھر ہے۔
تخت پہ خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھا ہے. وہاں پہ کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ ادھر ہی سے تو اترا ہے. جدھر سے اترا ہے ادھر ہی بیٹھا ہے. وہ تخت اس کا اپنا ہے, ادھر ہی سے اترا تھا, ادھر ہی جا کے بیٹھ گیا. ہم نے مسیح کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, ہم بھی اس کے پاس پہنچ جائیں گے. یہی کلام خدا کہتا ہے کہ آپ گناہ کے اعتبار سے مر جائیں, گناہ کے اعتبار سے مر جائیں, یعنی گناہ کو چھوڑ دیں, گناہ کے ساتھ جینا مرنا بند, جیسے ناراض رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں, تیرا میرا جینا مرنا بند, تو میرے لیے مر گیا میں تیرے لیے. اسی طرح سے گناہ کو کہیں کہ تو میرے لیے مر گیا میں تیرے لیے مر گیا, اور مسیح کا ہاتھ پکڑ لیں. جیسے ہی آپ نے مسیح کا ہاتھ پکڑا, آپ مسیح کے ساتھ بپتسمہ لیتے ہوئے دفن, اس کے ساتھ ہی جی اٹھے. مسیح جہاں پہ پہنچا اس کے ساتھ ہی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مسیح کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. جب آپ نے مسیح کا ہاتھ پکڑا ہے تو آپ گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. جیسے ہی آپ نے گناہ کیا تو آپ نے تو مسیح کا ہاتھ چھوڑ کے گناہ کا پکڑ لیا. یہی پولس رسول کہہ رہا ہے کہ ہم کیوں گناہ کریں. یہ تو پرانے لوگ کرتے رہے ہیں کہ گناہ زیادہ ہوتا رہے اور فضل خداوند کی طرف سے زیادہ ہوتا رہے. تو غلطی یہ نہیں کرنی کہ ہم گناہ کریں کہ خداوند کی طرف سے معافی مل جائے. نہ, کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ جناب میں نے کوئی بات نہیں, یہ میں گناہ کر لوں اس کے بعد پھر میں آ کے معافی مانگ لوں گا, مل جائے گی خداوند سے معافی. ایسے یہ غلط کام ہے, خطرناک کام ہے. خداوند کے ساتھ اس طرح کا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا, یہ بات غلط ہے. ہم نے جب مسیح کا ہاتھ پکڑ لیا تو ہم مسیح کے ہیں, گناہ کے اعتبار سے اس طرح سے مرے. تو جب مسیح زندہ ہوا ہے اسی طرح سے ہم زندہ ہوں گے. تو پھر یہ کلام خدا کا, شریعت کا, اس کا کیا کام ہے؟ گناہ کی پہچان, گناہ کی پہچان اس کا کام ہے. ہم گناہ کا جب ہاتھ پکڑا تھا تو گناہ کی بات مانتے تھے, اب ہم نے مسیح کا ہاتھ پکڑ لیا ہے تو اب مسیح کی بات مانیں. پولس رسول یہ کہتا ہے جب آپ نے مسیح کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو آپ شریعت کے تحت بھی ماتحت بھی کوئی نہیں, آپ گناہ کے ماتحت بھی نہیں اور آپ شریعت کے ماتحت بھی نہیں ہیں. وہ کیسے؟ جو شریعت ہے وہ تو آپ کو صرف سکھا رہی ہے, شریعت صرف آپ کو سکھا رہی ہے کہ گناہ کی پہچان کیا ہے, گناہ کتنا سنگین ہے. آپ شریعت کے ماتحت نہیں, آپ تو خداوند کے ماتحت ہیں, آپ خدا کے فضل کے ماتحت ہیں. اور یہاں پہ وہ پھر سے دوسرا سوال کرتا ہے 15ویں آیت میں وہ پھر سے سوال کرتا ہے کہ اگر ہم شریعت کے ماتحت نہیں تو پھر گناہ کرتے رہیں کیا؟ نہ, ہم کیوں کریں گناہ؟ پھر وہی بات, جب ہم خداوند کے فضل کے انڈر ہیں, جب ہم نے خداوند کے فضل کے ماتحت ہیں, جب ہم نے مسیح کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو ہم نے نہ ہی گناہ کرنا ہے اور نہ ہی شریعت کا ناجائز فائدہ ہم اٹھا کے تو کوئی اور غلط کام کریں. بالکل بھی نہیں. ہم خداوند کا ہاتھ پکڑے رکھیں اور وہاں تک پہنچے جہاں پر خداوند ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے. آٹومیٹیکلی جس کا ہاتھ آپ نے پکڑا ہے آپ اس تک پہنچیں گے. اگر آپ شریعت پر عمل, شریعت کے ماتحت ہونے کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں. جب آپ گناہ کی بات مانتے ہیں تو آپ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے گناہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور گناہ کی مان رہے ہیں, تو آپ کا ہاتھ مسیح سے چھوٹ جائے گا. اگر آپ نے مسیح کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو گناہ سے آپ آزاد ہیں, گناہ کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. یہ گناہ سے آزاد جو آپ سنتے ہیں نا کلام میں, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے گناہ کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے, گناہ کی بات ماننی بند کر دی ہے. شریعت کے ماتحت ہونے کا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگ, غور سے سنیے, وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اچھے کاموں کے وسیلہ سے خدا تک پہنچ جاؤں گا, وہ کہتے ہیں وہ ہے شریعت کے ماتحت. تو شریعت کے ماتحت وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھیں کہ ہم مسیح کے بغیر, مسیح کی قربانی کے بغیر, مسیح پر ایمان لائے بغیر اچھے کام کر کے مسیح تک پہنچیں گے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھے کام کر کے مسیح تک پہنچ جاؤں گا وہ شریعت کے ماتحت ہیں. تو ہم تو شریعت کے ماتحت بھی نہیں رہے کیونکہ ہم اچھے کام کر کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے. ہم اچھے کام کرتے ہیں کیونکہ ہم نے مسیح کا ہاتھ پہلے ہی پکڑ لیا ہوا ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کے فضل کے انڈر ہیں, ہم خداوند کے فضل کے ماتحت ہیں. تو تین باتیں ہیں, ایک گناہ کے ماتحت ہونا, ایک شریعت کے ماتحت ہونا اور ایک مسیح کے ماتحت ہونا. ہم نہ گناہ کے ماتحت ہیں کیونکہ ہم نے گناہ کا ہاتھ نہیں پکڑنا, ہم نے گناہ نہیں کرنے. دوسری بات, ہم نے شریعت کے ماتحت بھی نہیں ہونا
شریعت کے متحد وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر کے خداوند تک پہنچیں گے. نہیں جناب، آپ اچھے کام کر کے خداوند تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ پہلے گناہ کی وجہ سے تمام انسان گنہگار ہیں، اور جو گنہگار ہے اس سے گناہ ہو جانا ہے. اس لیے آپ شریعت پر 100% عمل کر کے مسیح تک نہیں پہنچ سکتے. آپ نے ایک گناہ بھی توڑا، آپ دوزخ میں. شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی قسم کا کپڑا پہنو، ایک ہی دھاگے کی قسم ہونی چاہیے. تو ہم نے تو سب نے کپڑے وہ پہنے ہوئے ہیں جس میں کئی طرح کے دھاگے استعمال ہوئے. آلو حکم ٹوٹ گیا، سیدھی جہنم. یہ ہے جو شریعت کے متحد ہیں ان کا یہ حال ہے. جو خداوند کے فضل کے متحد ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح پر ایمان رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی کام کرنے ہیں وہ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کرنے ہیں. تو جیسے مسیح زندہ ہوا ہے ویسے ہم اس کے ساتھ زندہ ہوں گے. ہم نہ گناہ کے ماتحت، نہ ہی شریعت کے ماتحت، بلکہ خداوند کے فضل کے ماتحت. ہم نے نہ گناہ کا ہاتھ پکڑنا ہے، نہ ہی ہم نے پرانی انسانیت اختیار کرنی ہے، نہ ہی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ میں اچھے کام کر کے خدا تک پہنچوں گا. دونوں باتیں غلط ہیں. نہ گناہ کریں گے تو بھی ہم خدا سے دور، اور اگر ہم اچھے کاموں کے سبب سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو نہیں پہنچ پائیں گے. اسی لیے تو مسیح آیا ہے. مسیح یسوع کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بھائی ہم انسانوں سے گناہ سے ہاتھ چھڑایا نہیں جانا، اور شریعت کے تمام احکامات پر ان سے عمل نہیں ہونا. اس لیے مسیح یسوع آیا تاکہ ہم سب کو اپنے ساتھ ہی لے جائے. میرے عزیزوں، کلام خدا کے مطابق ہم مسیحی لوگ نہ گناہ کے متحد ہیں، نہ ہم نے گناہ کا ہاتھ پکڑا ہے، نہ ہی اچھے اعمال کا. ہم نے خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ پکڑا ہے. ہمارا ایمان مسیح یسوع پر ہے. اچھے کام ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ ہمارا مسیح پر ایمان ہے. اور جو آخری آیت ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کا یہ مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے گناہ کو پکڑا، گناہ کا ہاتھ پکڑا، تو آپ کا انجام موت ہے. لیکن خداوند کی طرف سے ایک بخشش ہوئی ہے، ایک فضل ہوا ہے، خداوند کی طرف سے ایک گفٹ آیا ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے، لیکن خداوند کی طرف سے آیا ہے گفٹ. اور وہ یہ گفٹ ہے کہ آپ مسیح کا ہاتھ پکڑ لیں تو ہمیشہ کی زندگی آپ کی. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکات سے مالا مال کرے. آج کے کلام کے لیے اگر آپ نے کوئی بھی سوال کرنا ہو تو وہ میرے سے عبادت کے بعد بات کر سکتا ہے. ہم دعا کریں. خداوند لشکروں کے خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے نجات کے پلان کے وسیلہ سے ہم سب ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں. منت کرتا ہوں کہ تیرے لوگوں نے یا تیرے کلام کی برکات حاصل کی ہیں وہ ان تک محدود نہ رہیں، بلکہ ان سے ہوتی ہوئی ان کے خاندان کے تمام افراد تک پہنچیں، بلکہ ان تمام جگہوں تک پہنچیں جو ان برکات سے محروم ہیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین.